امام زمانہ کے لیے سب سے زیادہ پریپریشن جو کرائی وہ حسن مجتبیٰ نے کرائی. بہت کم مومنین کی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہوتی. حسن مجتبیٰ اور امام زمانہ، اور ذرا سا اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجیے. امام زمانہ کے ظہور سے جسٹ بیفور مومن کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہوگا؟ میں کسی نئے مجمع سے بات نہیں کر رہا ہوں. دارالسلام کا یہ مجمع جس دن سے آپ اس دنیا میں آئے اور آپ کا جنم ہوا ہے آج تک، مجلسیں آپ نے سنی، اسپیچز آپ نے سنی، رمضان کی تقریر آپ نے سنی، محرم کا عشرہ، زینبی عشرہ، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف علماء کو آپ نے سنا. تو میں آپ سے کوئی نئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. ظہور امام سے پہلے اوورآل پوری دنیا کے شیعوں کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوگا؟ شہادت نہیں، بم ایکسپلوژن نہیں، روزوں پہ دشمنوں کا اٹیک. آپ نے اپنے سامنے سامرہ کا واقعہ بھی دیکھا، اور اسی ویک میں سیریا میں ڈیمسکس میں جناب زینب کے روزے کے حوالے سے بھی نیوز آپ کے پاس آئی. لیکن میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا مومن کا جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں. پھر وہ جو دوسری حدیثیں، روزی کا مسئلہ نہیں، نئی نئی بیماریاں، یہ سارے پرابلم ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بگیسٹ، سب سے بڑا مسئلہ مومن کا یہ ہوگا کہ مومن کا ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا. وہ مومن کہلائے گا لیکن بغیر ایمان والا مومن. اب میں حدیثیں تو آپ کو یاد نہیں دلانا چاہتا، ورنہ 15th آف رمضان کا جو اصل سبجیکٹ ہے وہ رہ جائے گا. لیکن اشارہ کر دوں، یہ بھی روایتوں میں ہے نا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو مومن نہیں رہے گا، شام کا مومن نیکسٹ مارننگ کا مومن نہیں رہے گا. یہ بھی تو روایت میں ہے نا کہ ایمان اس طرح سے جائے گا جیسے آنکھ میں سرما لگا کے آدمی سوئے، اگلی صبح کو اٹھے تو یہ سرما اڑ چکا ہوتا. اب یہ ایگزامپل آج کے بچے تو سمجھیں گے ہی نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ میری مجلس میں بچہ ہے کون؟ تو سارے کے سارے میرے جیسے بڈھے تو وہ تو سمجھ جائیں گے. یا امام کی ورڈنگ ہے، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا آخری زمانے میں اسی لیے ہم کو ٹیچ کی گئی، ایمان بچاؤ. تو آخری زمانے کا سب سے بڑا پرابلم ہے ایمان. دیکھیے ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہم فاقے کرتے کرتے مر جائیں لیکن ایمان ہمارا بچ جائے، محفوظ رہے، ہم نے کوئی لاس نہیں کیا. ایک بم کے دھماکے میں ہماری ساری فیملی شہید ہو جائے لیکن ایمان رہے، کوئی نقصان نہیں. اور امریکہ اور انگلینڈ میں ایک بہترین ہمارا گھر ہو، بینک بیلنس ڈالر اور پاؤنڈ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد نئے ماڈل کی کار ہمارے پاس آتی، اور ایمان نہیں رہا، یہ سب سے بڑا لاس. تو مومن سب سے بڑا اس کا پرابلم ہوگا آخری زمانے میں کہ اس کا ایمان ختم ہوگا. لیکن میرا ٹاپک آخری زمانہ نہیں ہے. آج کی مجلس میں، آج کی اسپیچ میں، باقی انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آخری زمانے پہ بات کروں گا. لیکن آج نہیں، آج صرف یہ کہ کیا ابھی تک جو 13 معصوم اس دنیا میں گزرے ہیں ان میں سے کسی کا ٹائم پیریڈ ایسا تھا جس میں مومن کا ایمان خطرے میں تھا؟ وہ صرف حسن مجتبیٰ تھے. ایک امام زمانہ کے آنے سے پہلے مومن کا ایمان خطرے میں ہوگا، ایک حسن مجتبیٰ کی امامت کے زمانے میں. باقی جو 12 معصوم ہیں مومنین کو بڑی قربانیاں دینا پڑی، شہادتیں ہوئی ہیں،
بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہیں، گھروں میں آگ لگائی گئی ہے، مومنین کو فاقے کرنا پڑے ہیں، مومنین کو اپنے شہروں سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ دعائے ندبہ میں یہ ساری ڈیٹیل، وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ، کوئی جیل میں گیا، کوئی ایگزائل میں گیا، کوئی قتل کیا گیا، سب کچھ ہوا۔ ہر امام کے زمانے میں ایمان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اونلی اور اونلی حسن مجتبیٰ 13 معصومین میں وہ معصوم ہیں جن کے زمانے میں مومن کا ایمان مارکیٹ میں خریدا جا رہا تھا۔ مختلف چیزوں کی دکانیں لگتی ہے نا، ادھر جائیے وہاں گوشت ملے گا، ادھر جائیے وہاں کپڑا ملے گا، ادھر جائیے وہاں گروسری ملے گی، ادھر جائیے وہاں پہ دوائیاں ملے گی۔ حسن مجتبیٰ کے زمانے میں حاکم شام معاویہ نے دکانیں لگائی تھی، ایمان، مجھے ایمان خریدنا ہے، اپنی پرائز بتاؤ میں تمہارا ایمان لوں گا۔ آج تو وہ زمانہ آ چکا ہے کہ دشمن میں سے بھی بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان مومنین کا ایمان خریدنے کی ضرورت نہیں۔ امام خمینی نے 40 حدیث نامی بک میں ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہے جو آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ، وہ آج کل ہماری میجورٹی کا واقعہ، سب نہیں، بڑے مخلص، دیندار، سچے مومن میرے سامنے بیٹھے، لیکن ایک بہت بڑا نمبر یہ واقعہ۔ شیخ مرتضی انصاری ہمارے وہ مرجع ہیں جن کے اجتہاد کو امام زمانہ نے آ کے سرٹیفائی کیا اور انڈوس کیا اور کہا کہ یہ ہے مجتہد۔ شیخ مرتضی بہت عظیم عالم، امام خمینیوں کے آغا خود، آیت اللہ سیستانیوں کے آغا خامنائی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سب اسٹوڈنٹ ہے شیخ مرتضی انصاری کے۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم نے رات کے وقت خواب میں ایک سپنا دیکھا، اور کیا دیکھا کہ شیطان جا رہا ہے اور بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ شیطان اور اتنا حیران و پریشان، اور اس کے دونوں شولڈرز یا کندھوں پر جال، وہ جو نیٹ ہوتے ہیں نا جس سے آدمی چڑیاں پکڑتا ہے، مچھلی پکڑتا ہے، وہ دونوں کندھوں پہ لٹک رہے ہیں اور سب ٹوٹے ہوئے۔ مچھلی کے شکاری جو سمندر کے اندر بڑے بڑے وہ جال اور نیٹ ڈالتے ہیں جس سے مچھلیاں آتی ہیں یا جنگل میں چڑیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے، وہ اس کے کندھے پر سب ٹوٹے ہوئے، اور وہ بہت پریشان نظر آ رہا ہے شیطان۔ آلدو ہماری ایک اسپیچ امپورٹنس آف مرجعیت کے حوالے سے بھی ہوگی، لیکن آج نہیں، آج تو یہ صرف اس لیے یہ واقعہ آ گیا بہت ہی شارٹ، کہ شیطان ہم میں سے بہت سو کو یہی رپلائی دے گا جو اس نے خواب دیکھنے والے عالم کو جواب دیا تھا۔ سپنے میں ایک عالم نے یہ خواب میں دیکھا، اور وہ عالم تھے شیخ مرتضی انصاری کے ٹائم پیریڈ کے، جیسے آغا بہجت اور آغا خوئی کا زمانہ ایک تھا، آغا بہجت اور آغا سیستانی کا زمانہ ایک تھا، ٹائم پیریڈ وہی، بہت بڑے عالم۔ شیطان پریشان، پوچھا کیا ہے شیطان تجھے کیا ہوا؟ آدم سے لے کے آج تک تو دوسروں کو تو حیران و پریشان کرتا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ شیطان نے کہا مجھے یہ جو مرتضی انصاری نجف میں بیٹھا ہے نا، اس نے پریشان کر دیا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے اسے مس گائیڈ کروں۔ بھائی ایک مرجع اگر کسی شیطان کے کنٹرول میں چلا گیا تو شیطان کا کام کتنا ایزی ہو جائے گا۔ ملینز آف ملینز مومنین، مرجع گیا، بہک گیا تو یہ بھی بہک گئے۔ کہا کہ میں اس پہ اٹیک کرتا ہوں روزانہ، اور روزانہ یہ میرے اٹیک کو
काउंटर करके अपने आप को बचा के ले जाता। ये जो मेरे कंधे पे जाल है ना, इसके जरिए मैंने इसको पकड़ना चाहा। भाई अब एक आलिम को शैतान कैसे बहकाए, और नजफ में बैठा हुआ आलिम, शराब तो है नहीं, मिक्स गैदरिंग तो है नहीं, गैम्बलिंग या कैसीनो तो है नहीं, वो नजफ है, कोई दारुसलाम थोड़ी है। चुनाचे वहां पे किसी आलिम को कैसे बहकाए? आलिम को बहकाता है यही पॉपुलर बनने का ख्याल। उन्होंने किताब लिखी, मैंने उनके दिल में ख्याल डाल दिया, तुम्हारी किताब तो इतनी पॉपुलर होगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और प्रेस करेंगे। उन्होंने किताब ही छोड़ दी। मैं अल्लाह के लिए किताब लिख रहा हूं, पब्लिक की तारीफ के लिए नहीं लिख रहा हूं। वो नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, मैंने आहिस्ता से उनके दिल में यह ख्याल डाल दिया कि भाई तुम इतने बड़े आलिम हो, पूरी मस्जिद भर जाएगी तुम्हारे पीछे, लोग दूर दूर से नमाज पढ़ने आएंगे। उन्होंने उस दिन जमात नहीं पढ़ाई। मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ाना चाहता हूं, पब्लिक में पॉपुलर होने के लिए नहीं। यह हर बार मेरे हाथ से बच जाता। और ये याद रखिएगा, इस्लाम में नेकी से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नीयत को दी गई है कि सिंसियरिटी होना चाहिए। इन आलिम ने कहा कि चलो भाई, वो तो बहुत बड़े मर्जे हैं, जैसे आज आगा सिस्तानी और आगा खामेनाई, उनके लिए तो ठीक है, हम लोग भी तो है ना, हमारे लिए तुम क्या तरीका इख्तियार करते हो? शैतान ने कहा तुम, मेरे पास टाइम इतना फालतू का नहीं है कि तुम्हारे पीछे टाइम लगाऊं। तुम्हें तो अगर मैं धक्के देके निकालूंगा तब भी तुम मेरे पीछे पीछे खुद चले आ रहे हो। तो कितने मोमिनीन आज ऐसे हैं कि शैतान कहेगा मुझे तुम्हारा ईमान नहीं खरीदना है, तुम तो मैं नहीं चाहता, तुम तो वैसे ही अपना ईमान मुझे दे रहे हो। भाई जरा सी बात पे जॉब में प्रॉब्लम हुआ, दाढ़ी शेफ, आइए आप मेरे साथ वेस्ट में चलिए, बल्कि आप में से अक्सर के रिलेटिव्स हैं वहां पे। जरा सा लाइफ स्टाइल जरा अच्छा चाहिए, औरत ने सर से हिजाब फेंका, जॉब पे निकल आई। जॉब हराम नहीं है, लेकिन ये जो कंप्रोमाइज होता है, जरा सी बात पे हर एक को मालूम है कि आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा डिफरेंट है दूसरे मराजे से, और वो फरमाते हैं कि काफिल का माल हो या गवर्नमेंट का माल, तुम्हें वहां भी उतना ही तकवे से काम लेना है जितना मोमिन का माल। चलिए आप इंग्लैंड में चलें, आप अमेरिका में आइए, आप ऑस्ट्रेलिया में, जरा सी बात पे इंश्योरेंस कंपनी से फ्रॉड, $100, $200, $500 और पाउंड बचाने के लिए अपने ईमान को बेच देना। शैतान कहेगा मुझे जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा ईमान खरीदूं, तुम तो वैसे ही अपना ईमान ऑफर कर रहे हो।